السلام علیکم. انگلش 502 انٹروڈکشن ٹو لنگویسٹکس. جس طرح بک کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں لنگویسٹکس کا انٹروڈکشن دیا گیا ہے، تو پہلا لیسن ہے ہمارے پاس واٹ از لینگویج. تو اس میں ہر لیسن کے 6 ٹاپکس ہیں اور ہم ایک ٹاپکس کی ایک ویڈیوز بنائیں گے اور اس میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ انگلش کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور میں اس کو آسان لفظوں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ٹاپک نمبر 1 ہے انٹروڈکشن. تو دیکھتے ہیں کہ انٹروڈکشن میں کیا ہے کہ واٹ از لینگویج. لنگویسٹک از ڈیفائنڈ ایز دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج. اگر ہم لنگویسٹکس کی تعریف کریں تو ہم یوں کہیں گے کہ یہ کسی بھی زبان کا سائنسی مطالعہ ہمارے پاس لنگویسٹکس کہلاتا ہے. Language is used to express inner thoughts and emotions, make sense of complex and abstract thoughts, learn to communicate with others. کوئی بھی لینگویج یا زبان ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے انر تھاٹس اور ایموشنز کو ظاہر کرنے کے لیے. ہمارے جو خیالات ہیں، ہمارے جو جذبہ ہے یا ہمارے احساسات ہوتے ہیں جنہیں ہم ایموشنز کہتے ہیں، ہم ان کو کسی بھی لینگویج کے ذریعے ایکسپریس کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنے کمپلیکس اور ابسٹریکٹ تھاٹس کو ظاہر کرتے ہیں. کمپلیکس کہتے ہیں پیچیدہ کو اور ابسٹریکٹس کہتے ہیں کہ چنے ہوئے یا کسی بھی تھاٹس کا جو خلاصہ ہوتا ہے ہمارے پاس، اسے ہم کہتے ہیں ابسٹریکٹ تھاٹس. کہ مینس جو نچوڑ ہو ہماری باتوں کا، ہم انہیں کہیں گے ہمارے جو وہ ہیں ابسٹریکٹ تھاٹس. لرن ٹو کمیونیکیٹ ود ادرز. کوئی بھی لینگویج ہمیں اس بات کا بھی سبق دیتی ہے کہ ہم نے کسی اور کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. فلفل آور وانٹس اینڈ نیڈس. کسی بھی لینگویج کے ذریعے ہم اپنی خواہشات اور ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی بات کو سمجھنے کے قابل ہوں گے اس وقت ہی ہماری خواہش پوری ہوگی. مطلب جب ہم کسی کو اپنی خواہش بتائیں گے اور وہ اس بات کو سمجھ لے گا کہ ہم اسے کہنا کیا چاہتے ہیں، تو تبھی وہ ہماری بات مانے گا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فلفل آور وانٹس اینڈ نیڈس، جس کے ذریعے ہم اپنی خواہشات اور ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. اینڈ ٹو اسٹیبلش رولز اینڈ مینٹین آور کلچر. اور کسی بھی لینگویج کے ذریعے ہم اپنے قاعدہ و قوانین بناتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے ہم اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت یا اپنے معاشرے کو جو ہے مینٹین رکھتے ہیں. لینگویج کین بی ڈیفائنڈ ایز وربل، فزیکل، بایولوجیکل انیٹ اینڈ اے بیسک فارم آف کمیونیکیشن. اگر ہم لینگویج کی تعریف کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لینگویج ایک وربل قسم کی زبان ہے جس سے ہم بول کر بتاتے ہیں. فزیکل، یہ فزیکلی بھی ہمیں نظر آ سکتی ہے کہ ریٹن فارم میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اور یا اگر کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہے، کوئی انسان آپ سے بات کر رہا ہے، تو اس کے جو فزیکل ایکسپریشن ہوں گے اس کے ذریعے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح یا کس قسم کی زبان بول رہا ہے. بایولوجیکل انیٹ ہوتا ہے پیدائشی طور پر یا قدرتی طور پر کوئی خاصیت یا کوئی قابلیت حاصل ہو جانا. تو بایولوجیکل انیٹ مینس جو ہمارے فطری طور پر ہم میں کوئی قابلیت موجود ہوتی ہے. اینڈ اے بیسک فارم آف کمیونیکیشن، اور یہ کمیونیکیشن کا ایک بنیادی اکائی ہے، ایک بیسک فارم ہے. دا کویسچن واٹ از لینگویج از ایکول ٹو واٹ از لائف. اگر ہم یہ کویسچن کرتے ہیں کہ واٹ از لینگویج کہ زبان کیا ہے، تو یہ اس چیز کے برابر ہے کہ ہم یہ کویسچن کر رہے ہیں کہ واٹ از لائف کہ زندگی کیا ہے. کہ مینس کہ ہماری زندگی جو ہے وہ زبان کے بغیر نامکمل ہے. اگر ہمارے پاس کوئی زبان نہیں تو ہماری زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں رہتا، کہ کیونکہ ہم کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے تو ہماری زندگی کا لا مقصد ہو جاتی ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفائن دا ورڈ لینگویج. یہ بہت ہی مشکل ہے کہ ہم لفظ لینگویج کی تعریف کریں، اسپیشلی when it has the many alternate words in other languages. اسپیشلی جب اس کے اور بھی کافی سارے الفاظ ہیں باقی زبانوں میں، کہ لینگویج کو باقی زبانوں میں اور مختلف الفاظوں کے ذریعے استعمال کیا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم فرینچ میں دیکھیں، in French 2 words are found for the words language, language and lingo. میری فرینچ کی پروننسیشن میں نہیں جانتا، تو اس لیے جو ہے ان ورڈز کی میں بھی صحیح پروننس نہ کر سکوں تو اس کے لیے سوری. تو فرانس میں ان 2 لفظوں کے ذریعے لینگویج کو جانا جاتا ہے. ویئر ایز ان اٹیلین دا الٹرنیٹ ورڈز آر لنگواگیو اینڈ لنگوا. ان کی بھی صحیح پروننسیشن میں ابھی نہ پروننس ہوئی ہو، تو اس لیے آپ
اگر کہیں اور سے مناسب آپ کو لگے دیکھنا تو آپ دیکھ لیجئے گا. تو اٹالین میں ان کے دو جو الٹرنیٹ ورڈز ہیں وہ ہمارے پاس یہ دونوں ورڈز موجود ہیں. Anyone who possesses a language such as English, Arabic, Urdu possess the language. کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی زبان رکھتا ہے, اگر وہ انگلش بولنا چاہتا ہے, وہ انگریزی زبان بولتا ہے, تو مینز جو اس کی پوزیسو لینگویج ہے وہ انگلش ہے. اور اگر کوئی شخص عربی بول رہا ہے تو اس کی جو پوزیسو لینگویج ہوئی وہ اس کی عربک لینگویج ہے. اور اگر کوئی شخص اردو بول رہا ہے تو اس کی پوزیسو لینگویج اردو ہے. One cannot possess or use the natural language without possessing or using the some particular natural language. کوئی بھی شخص اس وقت تک جو ہے وہ نیچرل لینگویج کو نہیں استعمال کر سکتا یا نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ ایک خاص قسم کی قدرتی زبان سے واقف نہ ہو جائے یا اسے استعمال نہ کرے. The term natural language is applied to a variety of other systems of communication, notation or calculation about which there is a room for dispute. ڈسپیوٹ کا مطلب ہوتا ہے تقریر یا بحث و مباحثہ کرنا, اور کیلکولیشن کا آپ لوگ مطلب جانتے ہی ہیں کہ حساب کتاب, یہ ایک میتھ کا ورڈ ہے. اور نوٹیشن ہوتا ہے لکھی ہوئی شکل میں کچھ حصے ہم لکھ لیتے ہیں, یہ جو آرٹیفیشلی طور پر ہم خود کریٹ کرتے ہیں. تو جو ہمارے پاس نیچرل لینگویج ہے ہم ان کو اس کمیونیکیشن سسٹم میں استعمال کرتے ہیں جہاں پر ہم آرٹیفیشلی طور پر کوئی بھی لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں. مینس کوئی نوٹیشن استعمال کر رہے ہیں یا کوئی کیلکولیشن استعمال کر سکتے ہیں. اس کے اگر ایگزامپل دیکھیں تو ایگزامپل میں آتا ہے کمپیوٹر اور میتھمیٹیکل لینگویجز آر ڈفرینٹ فرام ہیومن لینگویج. کمپیوٹر کی کچھ پروگرامک لینگویج ہے اور میتھمیٹیکل میں فارمولاز وغیرہ تو ہوتے ہیں, یہ ہیومن لینگویج سے بالکل مختلف ہیں کیونکہ انسانی زبان میں نہ ہی تو کوئی پروگرامک لینگویج ہے اور نہ ہی کوئی فارمولا وغیرہ ہیں. So they cannot count as the natural languages. تو اس لیے کمپیوٹر اور میتھمیٹیکل لینگویجز کو ہم نیچرل لینگویجز میں نہیں شمار کریں گے. These notational systems are artificial. یہ بھی نوٹیشنل سسٹمز یہ آرٹیفیشل طور پر ہیں جو کہ انسان نے خود کریٹ کیے ہیں اپنی آسانی کے لیے, rather than the natural, نہ کہ یہ قدرتی ہیں. irrespective of whether they are rightly called language or not. ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اب یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم انہیں لینگویج کہہ سکتے ہیں یا نہیں. پری ایگزسٹنگ نیچرل لینگویجز آر کالڈ ایسپیرانٹو. اس سے پہلے بھی کچھ نیچرل لینگویجز تھیں جن کو ایسپیرانٹو کہا جاتا تھا. دراصل ایسپیرانٹو جو ورڈز ہے یہ یورپ کی اہم زبانوں کے مشترکہ الفاظ پر مبنی ایک مصنوعی زبان ہے جو کہ بین الاقوامی ذریعہ تھی. اس وقت ان کے آپس میں انٹر کنیکشن کا یا ان کے آپس میں جو کمیونیکیشن ہوتی تھی اس وقت وہ اس ایسپیرانٹو لینگویج کا استعمال کرتے تھے. Thousands of recognizable distinct natural languages are spoken throughout the world. اب ہماری دنیا میں تقریباً ہزاروں کے حساب سے بہت ساری نیچرل لینگویجز جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں. ہر علاقے کی اپنی ایک زبان ہے جو کہ ان کو ایک نیچرل لینگویجز طور پر ہے اور باقی علاقے میں بھی ان کی زبان نہ سمجھ سکیں. The main question here is to find out whether all natural languages have something in common not shared by other system of communication. اب یہاں پر یہ سوال سوچنے کو ملتا ہے کہ یہ جو تمام کی تمام نیچرل لینگویجز ہیں کیا ان سب میں کوئی چیز کامن ہے جو کہ ادر سسٹم آف کمیونیکیشن کے ساتھ نہ شیئر کی گئی ہو. مینس جو ہمارا آرٹیفیشلی طور پر کمیونیکیشن سسٹم ہے, نیوٹیشن ہے یا کمپیوٹر لینگویجز ہے اس کے ساتھ نہ شیئر کی گئی ہو. اگر ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں, اینیمل کمیونیکیشن اینڈ آرٹیفیشل لینگویجز کریٹڈ بائی ہیومن بینگز, کہ جو انسانوں کی طرف سے جو بنائی گئی یا تلاش کی گئی زبانیں ہیں یا ہم نے کوئی زبان ان کو نام دے دیا کہ یہ اینیمل کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے, یا جو آرٹیفیشل لینگویجز ہیں, نوٹیشنز ہیں اور کمپیوٹر لینگویجز ہے, تو یہ سب ہیومن بینگز کی بنائی ہوئی زبانیں ہیں.